سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے مونس الہی کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے۔ پرویز الہی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے کیسرا الہی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ کیسرا الہی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے، جبکہ مونس الہی کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ پرویز الہی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کیسرا الہی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بڑا فیصلہ ہے، اس بارے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ مونس الہی کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ پرویز الہی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے کیسرا الہی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ ملکی مسائل الیکشن سے ہی حل ہوتے ہیں، بدقسمتی سے الیکشن پر عوام کا اعتماد نہیں۔ شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو، بولے مریم نواز سے کوئی مسئلہ نہیں، وہ میری بہن ہے، مجھے مسلم لیگ نون کی سیاست سے اتفاق نہیں، نون لیگ کی ٹکٹ سے الیکشن نہیں لڑ رہا۔ یہ عوامی مسائل، ملک کے مسائل جو ہیں یہ الیکشنوں سے ہی ایک نیا سٹارٹ ملتا ہے، لیکن اس الیکشن کی بدقسمتی یہ ہے کہ نہ عوام کا اعتماد ہے اس نظام پر، نہ ہی الیکشنوں میں کوئی ایسی سوچ لے کر جماعتیں آئی ہیں کہ وہ عوام کو قائل کر سکے کہ ہم حالات کو درست کر لیں گے۔ اس لیے یہ مجھے مزید انتشار نظر آتا ہے، اور خاص طور پر الیکشن میں انگلی اٹھ گئی، یہ متنازع الیکشن بن گیا، پھر مسائل میں اضافہ ہوگا۔ جب آپ الیکشن متنازع ہو جائیں پھر ملک کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس ملک میں 40 سال زیادہ مارشاء اللہ رہا ہے، ملک مکمل طور پہ آئین کے مطابق نہیں چلتا، لیکن آپ کو سب کو مل کر ملک کو چلانا ہوتا ہے۔ فوج بھی اس ملک کا حصہ ہے، سیاستدان بھی ملک کا حصہ ہے، جج بھی ملک کا حصہ ہے، یہ علیحدہ آپریٹ نہیں کر سکتے۔ سب مل کر آج بیٹھیں، آج جو ملک کے مسائل ہیں ان کا واحد حل مل کر بیٹھنے میں اور مسائل کا حل ڈھونڈنے میں ہے۔ ایسے ہونا نہیں چاہیے، الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے۔ بہرحال وہ الیکشن کمیشن نے وجوہات دی ہیں، اب وہی ادارہ ہے جو الیکشن کراتا ہے ان کے تحت۔ مریم نواز میری بہن ہے، میں ان کے ساتھ JB کے الیکشن میں، آزاد کشمیر کے الیکشن میں پورا وقت ساتھ رہا ہوں۔ میں آج الیکشن نہیں لڑ رہا مسلم لیگ نون کی ٹکٹ سے، کیونکہ مجھے مسلم لیگ نون کی سیاست سے اتفاق نہیں ہے جو آج۔ بس یہ میرا اتنی ہی بات ہے، اس میں اور کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی ذاتی نہ میں کچھ چاہتا ہوں تو نہ میں کچھ اور میری ڈیمانڈ ہے۔ جب شہباز شریف نے IMF سے معاہدہ کیا، مہنگائی میں کمی آئی، پاکستان میں انتخابات پر کسی نہ کسی نے الزام ضرور لگایا۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی میڈیا سے گفتگو، بولے PTI یا کسی بھی جماعت کو انتخابی نشان نہیں دیا جاتا تو انتخابات متنازع ہو جائیں گے۔ کہا ہے کہ اب انفلیشن کم ہو رہا ہے، میں نے اسٹیٹ بینک کی پالیسیز کی تعریف کری ہے، میں نے انٹرسٹ ریٹ کا حق میں بات کی ہے۔ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ پچھلے 6 مہینے میں جولائی کے بعد سے، جب سے شہباز شریف نے IMF سے ایگریمنٹ کیا ہے، جب سے معیشت جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے۔ کوئی بھی الیکشنز جو پاکستان میں ہوئے ہیں اس پہ کسی نہ کسی نے کوئی نہ کوئی الزام ضرور لگائے ہیں، اور بعد میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ الیکشن میں یہ شفافیت نہیں تھی، اس الیکشن میں یہ شفافیت نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پر ایک بڑی سیاسی پارٹی ہے PTI، اس کو سمبل نہیں دیا جاتا یا دیگر چیزیں ہو جاتی ہیں، اور پھر اگر یہ الیکشن کنٹروورشل ہو جاتے ہیں یا کریڈیبلٹی نہیں رہتی، تو وہ جو پارٹی جو بھی حکومت میں آئے گی اس کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں رہے گا۔ پچھلی مرتبہ بھی جب میں وزیر تھا 2017-18 میں، تو ڈار صاحب نے جا کے TV پہ کہا تھا کہ کسی کو معیشت کی سمجھ ہی نہیں ہے، ان کو مجھ کے میرے بارے میں، شاید عباسی کے بارے میں کہہ رہے تھے، اور انہوں نے جب 6 مہینے جب وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے اور میں وزیر تھا، تو انہوں نے بہت کھل کے میری کرٹیسزم کری۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب مطلب اس وقت سب سے بہتر امید ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ وہ آخری امید ہے اور ان کے علاوہ کوئی پاکستانی اور قابل نہیں ہے، کہ مطلب یا سندھ کے اندر اگر بھٹو خاندان کے علاوہ کوئی قابل نہیں ہے، یہاں پہ شریف خاندان کے علاوہ کوئی قابل نہیں ہے، یا ہمارے PTI کے دوست سمجھتے ہیں، کہ یہ بات تو نہیں ہے نا۔ پاکستان کے اندر 24 کروڑ لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو قابل لوگ ہوتے ہیں جو ملک چلا سکتے ہیں۔ نواز شریف کے حلقہ NA 130 سے کاغذات منظوری کے خلاف درخواست خارج۔ درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ نواز شریف تاحیات نااہل ہیں، الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ اہلیت پر فیصلہ دے چکی ہے۔ ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجوی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ آپ کو اہم کیس بارے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کے حلقہ NA 130 سے کاغذات منظوری کے خلاف درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ نواز شریف تاحیات نااہل ہیں، الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ اہلیت پر فیصلہ دے چکی ہے۔ ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجوی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے۔ اہم کیس اس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ اہلیت پر فیصلہ دے چکی ہے۔ نواز شریف کے حلقہ NA 130 سے کاغذات منظوری کے خلاف درخواست خارج کر دی گئی ہے۔
مسلم لیگ نون کی لاہور میں ٹکٹوں کی تقسیم کا عمل مکمل۔ لاہور کے تمام صوبائی امیدواروں کو ٹکٹیں جاری کر دی گئیں۔ قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 119 سے مریم نواز، این اے 118 سے حمزہ شہباز کو ٹکٹ مل گیا۔ شیخ رحیل اصغر این اے 121، سردار ایاز صادق کو این اے 120 سے ٹکٹ جاری۔ آئی پی پی اور مسلم لیگ نون میں 3 حلقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ طے پا گئی۔ مسلم لیگ نون نے ڈسٹرکٹ لاہور کی ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ حل کر لیا۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 130 سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ این اے 132 اور این اے 123 سے شہباز شریف الیکشن لڑیں گے۔ این اے 118 سے حمزہ شہباز اور این اے 119 سے مریم نواز الیکشن میں حصہ لیں گی۔ این اے 129 سے حافظ نعمان انتخابی میدان میں ہیں۔ سردار ایاز صادق این اے 120 اور شیخ رحیل اصغر این اے 121 سے الیکشن لڑیں گے۔ مسلم لیگ نون کے سہیل شوکت بٹ کا این اے 120 سے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا فیصلہ۔ سہیل شوکت بٹ اب صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی پی 151 سے الیکشن لڑیں گے۔ این اے 122 سے خواجہ سعد رفیق، این اے 124 میں رانا مبشر اقبال میدان میں اتریں گے۔ این اے 125 محمد افضل، این اے 126 سے ملک سیف الملوک ہو کر انتخابات میں حصہ لیں گے۔ این اے 127 سے عطا اللہ تارڑ کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا گیا۔ اسی طرح صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے امیدوار بھی فائنل کر لیے گئے۔ پی پی 145 سمیع اللہ، پی پی 146 غزالی سلیم بٹ، پی پی 147 حمزہ شہباز شریف الیکشن لڑیں گے۔ پی پی 148 سے میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان، پی پی 150 سے خواجہ عمران نذیر کو ٹکٹ جاری۔ پی پی 152 سے ملک محمد وحید، پی پی 153 سے خواجہ سلمان رفیق، پی پی 154 سے ملک غلام حبیب آوان ٹکٹ کے حقدار قرار پائے۔ پی پی 155 سے نعیم شہزاد، پی پی 156 سے محمد یاسین عامر، پی پی 157 سے نصیر احمد انتخابی امیدوار فائنل۔ پی پی 158 سے شہباز شریف، پی پی 159 سے مریم نواز کو ٹکٹ جاری۔ پی پی 160 سے ملک اسد علی، پی پی 161 سے عمر سہیل ضیاء بٹ، پی پی 162 سے شہباز علی کھوکھر الیکشن لڑیں گے۔ پی پی 163 سے عمران جاوید، پی پی 164 سے شہباز شریف کو ٹکٹ جاری۔ پی پی 165 سے شہزاد نذیر، پی پی 166 سے محمد انس محمود، پی پی 167 سے عرفان شفیق کھوکھر ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب۔ پی پی 168 سے فیصل ایوب، پی پی 169 سے ملک خالد پرویز کھوکھر کو ٹکٹ جاری کیا گیا۔ پی پی 170 سے رانا احسن شرافت، پی پی 171 سے مہر اشتیاق احمد انتخابی امیدوار ہیں۔ پی پی 172 سے رانا مشہود احمد خان، پی پی 173 سے میاں مرغوب کو ٹکٹ مل گیا۔ پی پی 174 سے بلال یاسین الیکشن کی دوڑ میں شامل ہو گئے۔ آئی پی پی اور مسلم لیگ نون میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ طے پا گئی۔ مسلم لیگ نون نے لاہور میں آئی پی پی کے ساتھ 3 حلقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی۔ مسلم لیگ نون نے این اے 117 عبدالعلیم خان کے لیے خالی چھوڑ دیا۔ مسلم لیگ نون نے این اے 128 اون چودھری کے لیے خالی چھوڑ دیا۔ مسلم لیگ نون نے لاہور کا ایک صوبائی حلقہ پی پی 149 بھی علیم خان کے لیے خالی چھوڑا ہے۔ مسلم لیگ نون کے الیکشن سیل کے چیئرمین سینیٹر اسحاق ڈار نے ٹکٹ حاصل نہ کر پانے والوں کو پارٹی کے نامزد کردہ امیدواروں کی بھرپور حمایت کی ہدایت کی ہے۔ لاہور بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے لیے پولنگ جاری۔ صدر کی نشست پر منیر حسین بھٹی، ادیب اسلم بھنڈر، خرم رفیق شاد آمنے سامنے۔ صدارتی امیدوار ادیب اسلم بھنڈر کہتے ہیں کہ آج جیت ہماری ہوگی۔ نعمان نور سے مزید جانتے ہیں۔ نعمان، بتائیے اس بارے۔ جی، لاہور بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کا میدان سج چکا۔ پولنگ کا عمل آج صبح 9:10 پر شروع ہوا، جبکہ اس وقت وکلا ووٹرز جو ہیں وہ اپنا اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں اور اپنے حامی امیدواروں کے حق میں یہاں پر ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اور ساتھ میں نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے۔ اس وقت صدارتی امیدوار ادیب اسلم بھنڈر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے اللہ رب العزت کے گھر سے 1000% امید ہے کہ کامیابی ہماری ہوگی، اور میری کامیابی نہیں بلکہ ایک عام پروفیشنل وکیل کے خلاف ہوگی۔ میں دونوں دھڑوں سے جب سے باہر ہے، 2 دھڑے ہیں جنہوں نے آپس میں بندر بانٹ کی ہوئی ہے، میں ایک عام وکیل کی، ایک پروفیشنل وکیل کی آواز بن کر ان دونوں کے خلاف لڑنے آیا ہوں، تاکہ کوئی بار کی بات کرنے والا ہو، اور انشاءاللہ میرے ساتھ میکسیمم دوست جو ہیں وہ پیار کر رہے ہیں۔ پارٹیکولرلی جو پروفیشنل طبقہ ہے وہ 100% مجھے ووٹ کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے۔ اگر جیتتے ہیں تو منشور کیا ہوگا، کیا کریں گے وکلا کے لیے جو عملاً کر کے دکھائیں گے؟ اپنی ہر انرجی، ہر توانائی جو ہے نا اس کالے کوٹ کی کھوئے ہوئے وقار کی بحالی کے لیے
वकला बरादरी के म्यारे ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए सर्व करेंगे और ये जो दरारें पड़ी हुई हैं बार और बेंच के दरमियान इनको इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। जैसा कि 2015 में जब मैं जनरल सेक्रेटरी था तो हालात नॉर्मल थे। हमने देखा अदीब असलम बिंडर सदारती उम्मीदवार हैं, हमारे साथ मौजूद थे और इनका कहना था कि जीत मेरे नाम होगी और जीत कर वकला की जो है वो तरक्की के लिए अहम काम सरअंजाम दूंगा। जी आपका बहुत शुक्रिया। अलहमरा हाल लाहौर में 2 रोज़ा थिंक फेस्टिवल का आगाज़ पहले रोज़ मजमूई तौर पर 24 सेशन मुनक़िद होंगे। मौसमियाती तब्दीलियों का अमल भी फेस्टिवल के मौज़ूआत में शामिल। फेस्टिवल में मुल्की मसाइल और उनके हल पर रोशनी डाली जाएगी। सुहेल कैसर से मज़ीद जानते हैं। सुहेल बताइए। देखें, इस ठंडे ठंडे मौसम में कुछ अफकार के तबादले की आपस में बाहमी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ है थिंक फेस्टिवल की सूरत में लाहौर के अलहमरा हॉल में। और आज शुरू होने वाला ये फ़ेस्टिवल कल भी जारी रहेगा। मतलब ये कि 2 रोज़ा फ़ेस्टिवल है और आज पहले रोज़ मजमूई तौर पर 24 सेशंस होंगे, जिनमें से एक सेशन मुकम्मल हो चुका है और दीगर जो सेशंस हैं वो इस वक्त चल रहे हैं। और पहला जो सेशन है उसमें पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और फिर वज़ारत ख़ज़ाना के साबिक़ मिनिस्टर मुफ्ता इस्माइल, उन्होंने शिरकत की और मुल्क के मुख्तलिफ़ मसाइल पर रोशनी डाली। ख़ुसूसन मुआशी तौर पर इस वक्त मुल्क को जिन मुश्किलात का सामना है उस हवाले से उन्होंने काफ़ी अच्छी गुफ्तगू की और बहुत सारी ऐसी तजावीज़ भी दी जिन पर अमल करके हम मुआशी मसाइल से निमट सकते हैं। और इसी तरह ये सिलसिला शाम तक चलता रहेगा और मजमूई तौर पर होने वाले 24 सेशंस के दौरान ना सिर्फ मुआशी मसाइल बल्कि इस वक्त जो मुल्क को दीगर मसाइल दरपेश हैं उन पर बात होगी। कुछ लिखने लिखाने की गुफ्तगू का सिलसिला भी चलता रहेगा और हम इस वक्त जिन हालात से गुज़र रहे हैं उन पर भी रोशनी डाली जाएगी। और बिलाशुबा इसको एक बहुत अच्छी सरगर्मी करार दिया जा सकता है, क्योंकि आपस का जो तबादला ख्याल है उसी से फिर बहुत सारे मसाइल के हल की सूरत भी जो है वो निकलती है और सूरत हाल में बेहतरी पैदा होने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। और काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर अहले लाहौर भी मौजूद हैं, मुस्तफ़ीद हो रहे हैं मुख्तलिफ़ लिखारियों, मुख्तलिफ़ दानिश्वरों के ख़यालात से। और यकीनन जो लोग यहाँ पर आए हैं वो बहुत कुछ यहाँ से हासिल करके भी जाएंगे, बहुत कुछ सीख कर भी जाएंगे। और जो नहीं आए उनके लिए हमारा यही कहना है कि उनको ज़रूर यहाँ का विज़िट करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी सरगर्मी है। और हमने भी जो पहला सेशन अटेंड किया है उसमें बहुत कुछ हमें भी देखने को और सीखने को मिला है। जी आपका शुक्रिया।